اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں. فری IT سینٹر بھی جو آپ نے کراچی سے شروع کیا, اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی؟ ایک تو ہے نا کہ آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں. اس کے پیچھے صرف ایک وجہ تھی. دیکھیں شہر میں ڈکیتی, آپ لاہور میں آپ فون لے کے سڑک پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, 1% آپ کو خوف نہیں ہوگا. لاہور میں بھی ہو جاتے ہیں ویسے واقعات. خوف تو نہیں ہے نا. ہاں یہ خوف, ہاں بالکل خوف نہیں. کراچی میں اب خوف ختم ہوا ہے. کیوں؟ کہ ان کو کام پہ لگا دیا. نو, کیونکہ اب لوگ اپنا موبائل فون لے کے ہی نہیں نکلتے. اچھا, جس کے پاس ہوتا ہے موبائل فون بھی جاتا ہے اور گولی بھی مارتے ہیں. یہی علی شیخانی صاحب تھے, عید سے ایک دن پہلے مارا لوگوں کو گولی. جوانوں کی میتیں گھر پہ پہنچی, ان کے بچے عید کے کپڑے خرید کے لا چکے تھے, پہن نہیں سکے. کیونکہ ہمارے یہاں جس کا باپ مر جاتا ہے نا, گھر میں موت ہوتی ہے, ماں مر جائے, اس کی عید نہیں منائی جاتی. عید کے دوسرے دن ایک بندے کو مارا جس کی فیملی کو انہیں 1.5 کروڑ روپے دیے. او بھائی کیا ظلم ہے یہ. بھوک, افلاس, خودکشی. صحافی نے خودکشی کر لی, میت لٹکی, اس کے بچے نیچے سو رہے بغیر سویٹر کے سردی میں نے جا کے ویڈیو بنائی تھی, پوری دنیا نے دیکھی تھی. ہم نے کہا یار کام دو ان لوگوں کو. ہم نے IT سٹی بنایا. ہم نے کہا وہ کورس جو اس وقت پنجاب میں 1.5 لاکھ روپے کا, اور آپ نے ٹیچرز دیے, میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, اور آج تک آپ کے ٹیچر پڑھا رہے ہیں. ابھی آپ لاہور والے میں ٹیچرز دے رہے ہیں انشاءاللہ, آپ کا شکریہ. تو بھائی میں نے کہا یہ کورس کر لو, گھر بیٹھے 185 کما لو گے یار. اگر 100 بھی کما لیے تو 28,000 روپے بن جائیں گے. اور گھر بیٹھ کے نا پیٹرول کا خرچہ, بائک کا آنے جانے کا, نا یہ خطرہ موبائل چھن جائے گا, کچھ بھی نہیں ہے. ساری چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ نے بڑا رنگ لگایا. ہم لگے ہوئے ہیں, آپ کی بہت مدد اس میں شامل. اللہ آپ کو بہت عزت دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. آپ نے علی بھائی کا ذکر کیا, علی شیخانی کا, یہ آپ کے ساتھ کیسے ملے اور یہ اتنے سارے پروجیکٹس کر رہے ہیں ساتھ؟ دیکھیں علی شیخانی صاحب امریکہ کا لیڈنگ بزنس مین ہے. انہوں نے جو میری ان سے جہاں تک بات ہوئی, انہوں نے کہا ان کو JDC کا یہ پسند آیا. انہوں نے مختلف لوگوں کے ذریعے چیک بھی کروایا, خود بھی آبزرو کیا, دیکھا کہ JDC کسی مصیبت زدہ سے اس بنیاد پہ اس کو نہیں بھگا دیتی کہ تم میرے مسلک کے نہیں ہو, تمہاری زبان بھی زبان سیم ہے. انہوں نے کہا تم سب کے لیے کام کرو, اس لیے میں تمہارے ساتھ ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی. جب میں نے ان کے بارے میں معلومات کی تو امریکہ کے سب جانتے ہیں, ہیوسٹن کے تو کنگ ہیں, بادشاہ ہیں وہ. تو اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو ساتھ جوڑتا جا رہا ہے اور کام بڑھتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا سیلاب میں کس طرح لوگوں نے ہماری مدد کی. ملک ریاض صاحب, شاہد قریشی صاحب, CEO بحریہ ٹون, یہ اس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کتنا بانٹنا ہے, کتنا, یہ والی بات تھی. اچھا, اور پھر اعتماد کا یہ لیول ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے نام سیلیبریٹیز بھی فنڈنگ دے رہے ہیں. عاطف اسلم صاحب نے جس دن لیب بنائی اس کے اگلے دن 20 ملین روپے دیے انہوں نے, ان کی زوجہ نے. علی شیخانی صاحب آئے 100 ملین روپے دیے. بات یہ کہ لوگ جڑ رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے جڑ رہے ہیں, ٹرسٹ ہے نا. اچھا فلاں نے دیکھیں آپ کے سامنے کتنا کیا سیلاب میں ہمارے ساتھ. جی بالکل. بلکہ پاک انگلینڈ سیریز کا پر چھکا جو $1,000 رکھا تھا, جتنے چھکے لگے $73,000, وہ کروڑوں روپے راشن کی مد میں الگ دیے جو ہم نے پاکستان نیوی کے تھرو پھر بھجوایا. اچھا, یہ جو عام آدمی کے لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, آڈٹ کا کیا سسٹم ہے JDC میں؟ کوئی بندہ آپ کو پیسے دیتا ہے, وہ کیسے چیک کرے کہ بھائی یہ واقعی خرچ ہو رہے ہیں؟ وہ ادارہ ہے جو علل اعلان اپنے ہر پروجیکٹ کے ڈونر کا نام بھی بتاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈائلسس سینٹر ہے, اس کا نام گوہر حسین اس لیے رکھا ہے کہ ساری مشینیں, سارا خرچہ گوہر حسین صاحب کے بچوں نے اٹھایا. ٹھیک ہے, یہ جمشید رضا ڈائلسس سینٹر ملیر ہے. یہ مشینیں جو ہیں فلاں جگہ لگی ہے, اس کے ڈونر ہی ہیں. اس کے بعد JDC چونکہ ماس لیول پہ آپریشن کرتی ہے, B کیٹیگری UK فرم سے آڈٹ کراتے ہیں. یہاں رکتے نہیں ہیں. ریاست پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے PCP, اس سے آڈٹ کراتے ہیں. جو ان کی فیس ہوتی ہے 1 ملین 2 ملین گورنمنٹ آف پاکستان بھرتے ہیں, ان کی ٹیمیں اسلام آباد سے آتی ہیں, کرو آڈٹ. کرائیں نا آڈٹ سارے ادارے, 1.5 لاکھ NGOs ہیں, اس میں سے کتنی کراتی ہوں. اور یہ پبلک ہوتا ہے آڈٹ آپ کا, آپ کی ویب سائٹ پہ ہماری پروفائل پہ بھی ان کا لوگو لگا ہوا ہے. PCB آڈٹ کراتے ہیں کھلا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں خوف ہی نہیں ہے, ہم سب کی مدد کرتے ہیں. ہمارا یہ چکر نہیں ہے کہ صرف ایک, صرف یہ, صرف وہ. نو 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 نو, آپ چیک کریں ہر چیز. اچھا, آپ کے پاس مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں مدد کے لیے. اب میں پہلے بھی سنتا رہتا ہوں, لیکن کوئی 1-2 واقعات ایسے بنائے لوگوں کو موٹیویشن ملے کہ بھائی لوگ ڈونیٹ کریں JDC کو. آپ نے کوئی موٹیویشن نہیں بتاؤں گا, ہر واقعہ رلا دینے والا واقعہ ہے. صرف اپنے اوپر رکھ کے سوچ لیں, کل کو ہم پہ آپ پہ مصیبت آ جائے, میری ماں کو اگر روٹی لینے کے لیے, بچوں کے کھانے کے لیے, اپنے پوتوں کی فیس کے لیے JDC کے باہر جا کے لائن میں لگنا پڑے کسی فلاحی ادارے کے پاس, تو مجھ پہ کیا گزرے گی. میری لاش تڑپ جائے گی. میری ماں کا ایک ایک قدم اتنا بھاری ہوگا کہ میں جس فلاحی ادارے کے باہر جا رہا ہوں اس کی شرطیں کیا ہوں گی. کیا میں واپسی آ رہی ہوں گی تو میرے ہاتھ میں روٹی کا بیگ ہوگا ان بھوکے پوتوں کے لیے؟ تو اس سے بڑی درد کی بات کیا. مجھے کوئی کسی کا, میں وہ آدمی ہوں جو کسی کا درد ورد نہیں بیچتا. میں نے آج تک اپنے اولڈ ایج ہوم کے بزرگوں کی اسٹوریاں نہیں بیچی. 3 اولڈ ایج ہوم بھر چکے ہیں میرے. میں نے کبھی اپنے یتیم بچوں کی اسٹوریاں نہیں بیچی, کبھی بھی نہیں بیچی. اگر کسی چینل پہ جاؤں رمضان میں اور وہ کسی کیس کو بڑھا دے تو میں بولتا ہوں سوری, میرے ادارے کا نمبر نہیں چلانا. میں وہ نہیں ہوں جو چھوٹے بچے بیچتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ساتھ. نو 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 نو, یہ بیٹھے انہیں کا چلاؤ نمبر بھائی. 1 روپیہ آئے, 1 ارب آئے, ان کے اکاؤنٹ میں آئے. یہ تو چلیں آپ ان کو کیمرے کے سامنے نہیں لاتے, لیکن اس کے پیچھے کوئی 1-2 واقعہ جو آپ نے سنا ہے کہ ایک فیملی آ گئی, کھانا نہیں ہے, بائک پہ میاں بیوی, انہوں نے کہا بھائی کچھ نہیں ہے کھانے کو گھر پہ. بالکل سیدھی بات کر رہا ہوں,
نہیں سنے کسی کا واقعہ. مجھے آپ صرف ایک بات بتائیں, مجھ پہ آج برا وقت آتا ہے یا میری فیملی پہ آتا ہے, یار میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں, جس کو اللہ نے پیسہ دیا صرف ایک بات بتا دو, میں آج مر جاتا ہوں, چلے چھوڑو یار, میں آج مر جاتا ہوں, میں مر گیا, میں بہت پیسے والا آدمی ہوں, ارب پتی ہوں, کیا میری بیوی دوسری شادی نہیں کرے گی؟ ہاں یا نا؟ کر لے گی, کر لے گی, ظاہری بات ہے, ایسے ہی ہے نا. بالکل. تو بھائی میں اپنے بچوں کا جتنا پیسہ رکھنا اتنا رکھوں جتنا بیوی کا, باقی پیسہ اگر میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا تو میرے جانے کے بعد یہ پیسہ کام آ رہا ہوگا. جو اللہ کے راستے میں دے دیا کام تو وہی آئے گا. یا میں یہ پیسہ اپنے کسی ایک مرحوم کے نام سے, بھائی میں اپنی ماں سے محبت کرتا تھا یا میں اپنے باپ سے محبت کرتا تھا, ان کی خدمت زندگی میں نہیں کر سکا. علی شیخانی نے کیا کیا؟ علی شیخانی نے بولا ظفر کینسر کا اسپتال بنا رہے ہو, میری ماں کے نام سے بناؤ, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اب پورے پاکستان میں JDC جہاں جہاں کینسر کا اسپتال کھول رہی ہے اس کا نام کیا ہے؟ JDC شمیم شیخانی کینسر فری. پہلے ڈائگنوسٹک تھا, انہوں نے ڈائگنوسٹک نہیں, علاج بھی کریں گے, کینسر فری اسپتال. تو کیا ہوگا, ایک مریض بھی اگر ایک دن کی بھی زندگی لے رہا ہے تو اس کا ثواب ان کی ماں کو بھی پہنچ رہا ہوگا, جس ڈونر نے اور لوگوں نے پیسہ لگایا. بالکل سیدھا سیدھا کام ہے, بالکل سیدھی سی لائن ہے, اس میں کچھ بھی ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے. ہمیں ہر بات اپنے اوپر رکھ کے سوچنی ہے. جتنی چالاکی دکھا دیں, جتنی مکاری دکھا دیں, 5 دہائیوں سے زیادہ کون جیتا ہے؟ 6 دہائی جیت کون لیا؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. جو لوگ آپ کو دفنانے لے کے جا رہے ہوں گے, میت کندھے پہ ہوگی, کسی کو آفس سے فون آ رہا ہوگا, کوئی گھڑی دیکھ رہا ہوگا, ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس آپ کے لیے. ریئلٹی ہے, جب گاڑ کے جائیں گے واپس آئے گا کوئی نہیں. اگر آپ کسی کو بولیں گے نا چلو آؤ ظفر کی قبر پہ آج چلتے ہیں یار, بڑا ہنسی مذاق کرتا تھا بہت کا, لوگ بولیں گے یار یہیں سے کر لو جو کرنا ہے بھائی, اتنا نہیں کرو اتنے ٹریفک میں. تو بھائی انسان کی کیا اوقات ہے یار, کر لیں آپ کتنی پیسے سے محبت کرنی ہے کریے. اچھا آپ کا اپنا انکم سٹریم کیا ہے؟ دیکھیں میرے تو اپنی ڈسٹریبیوشن تھی JDC سے پہلے, پاکولا فلیورڈ ملک کا آدھا کراچی تھا میرے پاس, پھر اس کے بعد سن کا تھا, منٹو کا تھا, میں خود مازا انٹرنیشنل کا نیشنل سیل مینیجر رہ چکا ہوں, اور اس کے بعد میرا اپنا ٹریول ایجنسی ہے میری اپنی. اس کے علاوہ میں نے بیچ میں فوڈ پاپا لانچ کیا تھا, لیکن وہ نہیں, ہم لانچنگ سے پہلے اس کی ٹیم ایک جگہ بک گئی پوری. پھر ابھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے مل کے پورے رمضان کو آسٹریچ کیا تھا, تو انشاءاللہ پھر ہم ان کی خوشی کے لیے ابھی 6 جون کو انشاءاللہ آسٹریچ لانچ کر رہے ہیں برانڈ, اور آن لائن ہوگا. ہم 4-5-6 دوستوں نے مل کے کیا, اور اس میں یہاں ٹی شرٹ بہت اچھی طرح کی, یہاں آسٹریچ کا لوگو بھی ہوگا, ہم کیمرے میں قریب کر کے دکھا دیں گے. کیا بات ہے, جن کی ہٹی ان کی اور ہٹے, بزنس کا آئیڈیا دے دیا اتنا بڑا. نہیں آ رہا ہے سر, 6 جون کو لانچنگ ہے. آسٹریچ ٹی شرٹ ہے, آسٹریچ کی ڈینم کی پینٹ ہے. وہ پینٹ جو مارکیٹ میں $80 کی ہے وہ شاید $6 یا $5 کی, اور جو ٹی شرٹ مارکیٹ کے اندر شاید اچھے برانڈ کی $70 کی مل رہی ہے, وہ آپ کو پاکستانی ڈالر میں اگر دیکھیں تو شاید $3 یا $2 کی. اس کا مطلب ہے آئندہ کوئی آپ پہ تنقید بھی نہ کرے, وہ آپ کا برانڈ لانچ ہو جائے گا. کریں, جتنا کر سکتے ہو کرو. آسٹریچ کے بعد دوسرا بھی کوئی آئیڈیا دے دو. اچھا مجھے تو ڈر لگ رہا تھا آسٹریچ کی بات کی, ڈائلیسس کے دشمن نہ بن جائیں, یہ گردے کے خلاف کوئی کیمپین نہ شروع کر دیں میری نفرت میں. تو اللہ خیر کرے جی, اس سے کوئی نہ کوئی بہتری آ رہی ہے.